ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زکوٰۃ میں اونٹ دینا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ میں ایک صاحب کے پاس گیا اور ان سے ان کے مال کی تفصیل معلوم کی تو ان پر ایک اونٹ کا بچہ 1 سالہ واجب تھا۔ میں نے ان سے اس کا مطالبہ کیا۔ وہ فرمانے لگے کہ 1 سال کا بچہ نہ دودھ کے کام کا نہ سواری کے کام کا۔ انہوں نے ایک نفیس قیمتی اور عمدہ جوان اونٹنی سامنے کی کہ یہ لے جاؤ۔ میں نے کہا کہ میں تو اس کو نہیں لے سکتا کہ مجھے عمدہ مال لینے کا حکم نہیں، البتہ اگر تم یہی دینا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں اور آج پڑاؤ فلاں جگہ تمہارے قریب ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کے پیش کر دو، اگر منظور فرما لیا تو مجھے انکار نہیں، ورنہ میں معذور ہوں، نہیں لے سکتا۔ وہ اس اونٹنی کو لے کر کے میرے ساتھ ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس آپ کے قاصد اور پیغام لانے والے شخص زکوٰۃ کا مال لینے آئے تھے، اور اللہ کی قسم مجھے آج تک یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے قاصد نے میرے مال میں کبھی تصرف فرمایا ہو، اس لیے میں نے اپنا سارا مال سامنے کر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس میں 1 سالہ اونٹ کا بچہ زکوٰۃ کا مال واجب ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال کے بچے سے نہ تو دودھ، یا اللہ کے رسول 1 سال کے بچے سے نہ تو دودھ ہی کا نفع ہو سکتا ہے نہ ہی سواری کا، اس لیے میں نے ایک عمدہ جوان اونٹنی پیش کی تھی جس کو انہوں نے قبول نہیں کیا، اس لیے میں خود لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر واجب تو وہی ہے جو انہوں نے بتلائی، مگر تم اپنی مرضی سے اسے زیادہ اور عمدہ مال دو تو قبول ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر مرحمت فرمائیں گے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ حاضر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور برکت کی دعا فرمائی۔ فائدہ، یہ زکوٰۃ کے مال کا منظر ہے۔ آج بھی اسلام کے بہت سے دعوے دار ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھی بھرتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے ادا کرنے میں زیادتی کا تو کیا ذکر ہے، پوری مقدار بھی ادا نہیں کرتے۔ جو اونچے طبقے والے زیادہ مال والے کہلاتے ہیں، ان کے ہاں تو اکثر و بیشتر اس کا ذکر ہی نہیں ہوتا، لیکن جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں اور اپنے آپ کو دیندار بھی سمجھتے ہیں، وہ بھی اس کی کوشش کرتے ہیں کہ جو خرچ اپنے عزیز رشتہ داروں میں یا کسی دوسری جگہ مجبوری سے پیش آ جائے اسی ہی میں زکوٰۃ کی نیت کر لیں۔ اب اس واقعے کے اندر اس زمانے کے مسلمانوں کا حال بتلایا گیا کہ آج کے زمانے کے بھی مسلمان ہیں جو وہی کلمہ پڑھنے والے ہیں جو اس زمانے کے لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا، لیکن اس زمانے کے کلمے کا اثر یہ تھا اور آج کے زمانے کے مسلمانوں کا اثر کیا ہے۔ تو ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی صحابی کے پاس گیا کہ اپنا زکوٰۃ کا مال جتنا بھی ہے اس میں سے جتنی زکوٰۃ نکلتی ہے وہ مجھے دے دو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ آپ خود ان سے زکوٰۃ لے کر کے اور مصرف پر جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ کریں، کیونکہ لوگ خود پتہ نہیں استعمال کریں نہ کریں کہاں خرچ کریں۔ تو زکوٰۃ جب اس کی حساب کیا گیا تو اس کے پاس جو مال تھا 1 سال کا بچہ اونٹنی کا وہ اس کے اوپر فرض ہو رہا تھا، تو اس نے بولا کہ 1 کس کام کا ہے، میں اسے بڑھ کر دے رہا ہوں۔ تو صحابی کا بھی پھر جو لینے کے لیے آیا ہے اس کا اخلاص دیکھو، وہ کہتا ہے کہ نہیں، واجب جب کم ہے تو میں پھر زیادہ کیوں لوں، اگر آپ کو دینے ہی کا شوق ہے تو پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر کے وہی عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اس نے تو بولا ہے کہ چھوٹی چیز لیکن میں بڑی دینا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر خود اپنی رضا سے دے رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ پھر پیغمبر کریم نے اس کے لیے دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس کا اجر مرحمت فرمائیں گے۔ تو زکوٰۃ ایک فرض ہے،
اگر کوئی بندہ زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، چھوڑو کس چیز کی زکوٰۃ، تو یہ کافر ہو جاتا ہے، نکاح اس کا ٹوٹ جاتا ہے، زندگی بھر کی اس کی عبادت برباد ہو جاتی ہے۔ کس کی؟ جو بولتا ہے کہ کس چیز کی زکوٰۃ، چھوڑو میں نہیں دیتا، میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا، یہ کافر ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ انکار نہیں کرتا، سستی کرتا ہے، اپنے مال کا صحیح حساب نہیں لگا رہا، یا پھر جس سے پوچھنے کے لیے گیا ہے اس کو صحیح بتا نہیں رہا، جھوٹ بول رہا ہے، یا خود اپنے آپ کو مفتی سمجھتا ہے، نہیں میرے پاس اتنا پیسہ تھوڑی ہے کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہو، پڑھنا قرآن پاک بھی نہیں آتا، سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں پڑھتا، اور فتوے ایسے لگائے گا کہ میں جانتا ہوں نا میرے گھر کے حالات کو، مجھ پر زکوٰۃ تھوڑی ہے۔ تو خیر، جس بندے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو رہی تھی 100 روپیہ، اس نے اگر 99 روپیہ دیا، 1 روپیہ بھی کم کر دیا، تو اس کا پورا مال پلیت ہو جائے گا، اور اس کی اللہ تعالیٰ اسی کی پکڑ دنیا میں ہی کریں گے۔ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے جب زکوٰۃ کا مال دوسرے مال کے ساتھ مل جاتا ہے تو سارا کا سارا ہلاکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس بات کو سمجھو بھائی۔ ابھی اس مرتبہ میں گاؤں گیا تھا، ایک جگہ سے گزرے تو وہاں اتفاق یہ ہے جب بھی وہاں سے جاتے ہیں تو وہاں کوئی نہ کوئی بھینس مری ہوئی ہوتی ہے، کتے وغیرہ اس کو کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے ساتھیوں کو بولا یار اکثر یہاں ایسا ہوتا ہے کیوں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہاں کے محلے کے جو لوگ ہیں یہ زیادہ تر دودھ بیچنے والے ہیں، دودھ بیچتے ہیں اور دودھ میں پانی کی ملاوٹ کر کے بیچتے ہیں، اس وجہ سے ہر سال ان کے پاس بہت ساری بھینسیں ہیں، لیکن ہر سال ان کی کوئی نہ کوئی بھینس ایک ضرور مرتی ہے، اور آج کل بھینس کم از کم 1.5-2 لاکھ روپے کی ہے۔ کمایا کتنا اور گیا کتنا، اللہ کا عذاب الگ سے ہوگا۔ اور یہ یعنی اسی بھینسوں کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا سزا ہے اللہ کی طرف سے، اور مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کرنے کا، ملاوٹ کرنے کی سزا ہے۔ تو آج کل ہم لوگ اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ بھی کوئی فرض ہے ہمیں ادا کرنا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں لیکن زکوٰۃ کے ٹائم پر نہیں۔ اور حضرت فرما رہے ہیں کہ جو بڑے مالدار ہیں ان کو تو بالکل پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ کسی سے پوچھیں، کیونکہ پوچھنے کے لیے جانا پڑے گا مولوی کے پاس، ابھی مولوی تو ہمارا نوکر ہے، اس کے پاس ہم کیسے جائیں گے؟ اس طرح کی ذہنیت کی وجہ سے اپنے آپ کو ایمان سے ہی نکال دیتے ہیں۔ جو تمہارا امام ہے وہ تمہارا نوکر کیسے ہوا؟ نعوذ باللہ۔ تو اور اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے نا، ہر جگہ پر سارے امیر ہوں تو بھی دنیا کا نظام نہیں چل سکتا، اگر ہر جگہ پر سارے کے سارے لوگ غریب ہوں تو بھی نظام نہیں چل سکتا۔ سارے امیر ہوں گے تو اب کی مزدوری کون کرے گا؟ ایک من کا کٹا ہے، کسی امیر کو بولو کہ گھر سے دکان سے لے کر کے گھر میں لے آؤ، نہیں لا سکتا، تو مزدور چاہیے، غریب چاہیے۔ اور اگر سارے غریب ہیں تو دکان کون چلائے گا؟ کوئی فیکٹری اور کمپنی کون لگائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ امیر غریبوں کے محتاج ہیں، غریب امیروں کے محتاج ہیں۔ پھر جب غریب اور امیر مل کر رہتے ہیں تو پھر امیروں کے مال میں اللہ تعالیٰ نے غریبوں کا حصہ رکھا، اسی حصے کا نام ہے زکوٰۃ، اسی حصے کا نام ہے قربانی، اسی حصے کا نام ہے صدقۃ الفطر، اسی حصے کا نام ہے صدقہ خیرات۔ تو اگر کوئی بندہ کسی غریب کا حق جو اللہ نے مقرر کیا ہے وہ ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کو پھر چھیننا بھی آتا ہے۔ کئی سارے واقعات علماء نے لکھے ہیں، خود پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں کہ اس کے اوپر کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ نے امیر بنایا، پھر اسی نے کنجوسی کی، حقدار سامنے آیا اس کو نہیں دیا اور ٹال مٹول کیا، یا اس کو جھڑک دیا یا جھوٹ بول دیا، تو کس لوگوں سے جھوٹ بول رہا ہے نا، جس رب نے دیا ہے اس سے کیا جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو خیر، اس واقعے کے ذریعے سے ہمیں سبق دیا گیا کہ جس طرح جانی حق نماز روزہ ادا کرتے ہو تو مالی حق بھی تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اس کو بھی لازم ادا کرنے کی کوشش کرو۔ ایک تو ہے فرض زکوٰۃ، اس کے علاوہ دوسرا صدقہ خیرات، جس کے ذریعے سے اپنے درجات کو بلند کر سکتے ہو۔ وہ اس کی کیا صورت ہوگی؟ کوئی بھی غریب نظر آیا اس کو کچھ راشن دلا دیا، کوئی بیمار نظر آیا 2 روپے اس کے ساتھ آپ نے تعاون کرا دیا، دوائی وغیرہ لے کر دے دی،
اگر اس طرح سے کوئی بھی آپ کے سامنے مصرف نظر آ رہا ہے، مسجد کی کوئی ضرورت ہے، مدرسے کی کوئی ضرورت ہے، کسی دینی لحاظ سے کوئی ضرورت ہے، کوئی تبلیغ میں چلنے میں جانا چاہ رہا ہے، آپ سمجھتے ہو کہ وہ اپنی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا لیکن جذبے کے ساتھ جا رہا ہے، گھومنے کے ارادے سے نہیں، آپ اس کے ساتھ تعاون کرو۔ اسی طریقے سے اگر مالی مدد نہیں کر سکتے، مسکرا کر کے کسی کے ساتھ بات کرو تو بھی صدقے کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد